السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ محترم حضرات، ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر یا بھارت کی سطح پر مسلمانوں کی ہوا کیوں اکھڑ گئی، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور آپ اس میں کیا کوآپریٹ کر سکتے ہیں کہ بگڑی ہوئی ساکھ کو دوبارہ اٹھایا جا سکے۔ تو دونوں باتیں کریں گے۔ ہوا اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری حیثیت جو تھی عالمی سطح پر یا بھارت کے لیول پر، حیثیت ہماری ختم کیسے ہوئی، کہاں گڑبڑ ہوا ہمارا۔ یہ تقریر آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ ہم اس ساکھ کو بنانے میں کتنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ میں اس پر رونا روں کہ ہماری ساکھ اکھڑ گئی ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اب تو مسئلے کا حل اور وجہ معلوم ہوگی تو مسئلے کا حل معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو پوری بات خود اس آیت سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، نمبر 1، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، لوگوں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے جھگڑا کرنا، ایک ہوتا ہے دو آدمی کا جھگڑا کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپس میں تم نے جھگڑا کیا فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ کمزور پڑنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو 4 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو معاملہ بنے گا، نمبر 1۔ آپس میں جھگڑا کرو گے ویک ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور جب کمزور ہوگے تو تمہاری جو ساکھ ہے، جو تمہارا جو کریڈٹ ہے، تمہاری جو حیثیت ہے، وہ ہوا میں اڑ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں چلی گئی۔ تو دیکھا جائے تو ساری بات میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم اس پہ ایک ایک پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری بات مانو، اللہ کی بات مانو، مسلمان اللہ کی بات دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مانتا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو چیلنج ہے یا قرآن مجید جو مطالبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونا ہے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو۔ نماز جمعہ آپ اللہ کے حکم سے پڑھنے آئے ہیں یا آپ نے اللہ کی بات مانی ہے، لیکن جب آپ کو شادی کرنا ہے، جب آپ کو لیز پر مکان دینا ہے، تب آپ کو اور ہم کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس میں ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہاں پر ہم اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں، آزاد ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو مولانا سے آپ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب ایسا ہو گیا، سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوا، نماز ہوئی کہ نہیں، سب آپ پوچھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آپ کو زبردست ٹینشن ہے۔ لیکن دوسرے معاملے میں تجارت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، شادی میں ہم کو کیا کرائیٹیریا اور کیا معیار بنانا ہے،
بہن کا حصہ ہم وراثت میں نہیں دینا ہے یا دینا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اپنی مرضی داخل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے سخت ناراضگی ہے کہ تم میری ایک بات مان لو اور دوسری بات نہیں مانو، اس کا مطلب تمہارا دو خدا ہے۔ ایک خدا تو وہ ہے جس کے حکم سے ابھی نماز پڑھنے آئے ہو، ایک خدا قرآن مجید میں اور ذکر کیا گیا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ وہ بھی خدا ہے جو تمہارا اپنا دل ہے، اپنا نفس ہے، اس کو بھی آپ نے خدا بنا رکھا ہے۔ یہ دو خدا جو بھی بنائے گا اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، یہ بات کہہ رہا اللہ۔ دو خدا بنایا ہی نہیں آپ نے۔ جتنے لوگ ابھی سب کو معلوم ہے، قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اذان ہوئی ہے جمعہ کی نہیں ہوئی ہے؟ ہو چکی نا؟ اتنے ہی لوگوں کے کان میں اذان کی آواز گئی ہے۔ ہم اپنی سہولت سے جمعہ پڑھنے آئیں گے، پڑھیں گے جمعہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم نے بلا لیا ہے تو ہم فوراً آ جائیں۔ ارے ہماری بھی اپنی شان ہے، یہ ایسی شان جتنے بھی رب کے سامنے دکھائی ہے، رب نے اس کو ہمیشہ ڈبو کے مارا ہے۔ سارے واٹس ایپ گروپ پہ، ہبلی کے جتنے واٹس ایپ گروپ ہیں، سب پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج ہماری تقریر یہاں ہے اور ہر مسجد میں فکس ہے جمعہ کا ٹائم، لیکن ہر آدمی اپنی سہولت سے آ رہا ہے نا۔ ایسے سہولت والوں کے دو خدا ہیں، ایک خدا نہیں ہے، دو خدا ہیں۔ ابھی مسجد بھرے گی، ابھی تو آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ ہے، مسجد پوری بھر جائے گی، مجھے معلوم ہے۔ کیا اتنے ہی لوگ فجر میں بھی روز مسجد بھرتے ہیں؟ اگر جمعہ کی نماز فرض ہے تو فجر کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے، وہ بھی فرض ہے۔ یہ جو زندگی کا ہمارا شیڈول ہم نے بنایا ہے نا اپنی مرضی سے، ایسے کا سپورٹ پروردگار عالم کبھی نہیں کرتا۔ ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم چند باتیں مانتے ہیں، ہمارا مخالف تو کچھ بھی نہیں مانتا ہے، لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے نا، وہ تو ایک بھی نہیں مانتا، تم تو کم سے کم جمعہ آئے ہو پڑھنے، ابھی آ جاؤ گے آدھا گھنٹے میں۔ وہ سامنے والا جو ترقی کر رہا ہے، جس کو آپ کے اوپر ہولڈ کرایا گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ دماغ میں جو بات آ رہی ہے اس کا جواب دیتا چلتا ہوں۔ ہمیشہ وعدہ کرنے والے کے خلاف میں ظالم مسلط کیا جائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ ہم آپ کی بات مانیں گے، وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جب آپ نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن میں جو لکھا ہے مانیں گے۔ یہ جس نے وعدہ کر رکھا ہے، ڈنڈا ہمیشہ ان کو پڑے گا۔ ڈنڈا مارنے والے کا تہجد گزار اور نیک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث کی روشنی میں ڈنڈا مارنے والے کا ظالم ہونا ضروری ہے۔ حدیث پہ کیا ہے کہ جب ہماری شرارتیں ہو جائیں گی تو ظالم تم پر کیا کیے جائیں گے؟ مسلط کیے جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی پالیسی میں ہے کہ نیک لوگ اگر شرارت شروع کریں گے تو بدماش لوگ ان کو سزا دیں گے، نیک نہیں سزا دیں گے۔ یہ سب اللہ کی پالیسی کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بے مطلب اپنے آپ کو ان سب سوچ کر کے اپنے آپ کو سمجھے نہیں کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، غلط ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تھی کہ اللہ کی بات مانو، آپ نے دیکھ لیا ہم کتنی اللہ کی بات مانتے ہیں۔ نمبر 2 آئیے، اللہ نے کہا تھا کہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ رسول کی بات ماننے کا مطلب کیا تھا؟ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں کہ لوگوں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن یہ تم لوگوں کے لیے 2 گائیڈ لائن چھوڑ جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ ایک دم یہ نہیں سمجھیں کہ میں دنیا سے چلا گیا تو اسلام چلا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام جس چیز پہ قائم ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور میرا طریقہ ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی،
ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہم نے کیا، ہم اسی پر بات کرتے رہے، کئی گھنٹہ آپ سے بات کر سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب دوسری چیز آپ نے فرمائی تھی کہ میرا طریقہ اختیار کریں۔ رسول کا طریقہ کم نہ اختیار کرتے تھوڑی دیر کے لیے، کم سے کم جو چیزیں منع کی گئی تھی وہ نہیں کرنا تھا۔ ایک ہوتا ہے بے دینی، ایک ہوتا ہے کیا ہے بے دینی، ایک ہوتا ہے بد دینی۔ بے دینی تو وہ ہے جو آرڈیننس، جو احکامات ہیں اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ بے دینی ہے۔ بد دینی کیا ہے؟ جو منع کیا گیا ہے وہ زندگی میں نافذ کر دیا جائے اپنی۔ یو پی میں ابھی میں نے 2 دن پہلے یہی تقریر میں کہا تھا، مسجد میں نکاح پڑھنا ایک مسئلہ ہے، مسجد میں نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے گاؤں کا خود واقعہ ہے، 2 رشتے آپس میں رشتے دار پہلے سے ہیں، اس بنیاد پر نکاح توڑ دیا گیا، شادی ٹوٹ گئی کہ لڑکی والے کہہ رہے تھے کہ نکاح مسجد میں ہوگا، انہوں نے کہا اگر مسجد میں نکاح کرو گے تو ہم تمہارے یہاں شادی نہیں کریں گے۔ یہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ آپ بتائیے ایمانداری سے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا آپ بولیں گے مولانا 1-2 آدمی، ایسا نہیں ہے۔ جب برائی کا پرسنٹیج 50 کو کراس کر جائے ایز اے میجورٹی تو سمجھ جائیے کہ معاملہ خطرناک ہو گیا ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں یہاں پہ، میں جانتا ہوں جو لوگ دیندار ہیں، کم سے کم جب سے میں یہاں آیا ہوں ہبلی میں 10 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے بلایا ہے اور جو بلاتا ہے اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ دیکھو آپ مجھے بلا رہے ہیں، وہاں میوزک وغیرہ کا تو نہیں ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ اگر نہیں بھی پوچھا تو بھی ان کو معلوم ہے مولانا آنے والے ہیں۔ 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے کم سے کم کہ میں گیا ہوں، کھانا نہیں کھایا اور واپس آ گیا۔ اور اتنی بے شرمی کا عالم ہے کہ ایک عالم اس وجہ سے واپس ہوا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے کہ تم میوزک بجا رہے ہو۔ ایک آدمی آج تک اس 10 میں سے پلٹ کر نہیں آیا کہ مولانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک آدمی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ یہ رسول کی جو مخالفت ہو رہی ہے، معاملہ جتنا چاہیں آپ کوشش کر لیں، اسباب ظاہری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کا ہمارا کریڈٹ جو ہے وہ بن پائے، سب الٹے کام ہو رہے ہیں۔ لہذا رسول کی اطاعت کا یہ معاملہ ہے۔ یو پی میں تو عام ہے بغیر ڈی جے کے بارات نہیں جاتی، اور ہم جیسے داڑھی والے دیندار لوگ اس بارات میں شامل رہتے ہیں۔ اگر ہم طے کر لیں کم سے کم دیندار لوگ، اور جس وقت میں اس محفل سے اٹھ کر آیا کہ میوزک بج رہی ہے، سارے دیندار بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، سب، میں تو بہرا تھا، کوئی بہرا نہیں تھا، ایک آدمی میرے ساتھ اٹھا نہیں کہ مولانا آپ اس وجہ سے جا رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شادی میں پہنچے، ایک کام کوئی سنت کے خلاف ہو رہا تھا، انہوں نے واک آؤٹ کیا، چلے گئے، کہا میں ایسی شادی میں اٹینڈ نہیں کرتا، حالانکہ کوئی بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا معاملہ تھا۔ لہذا رسول کی، اللہ نے کہا تھا رسول کی اطاعت کا یہ معاملہ ہے۔ یہ دنیا، ایک بات اور بتانا، یہ دنیا اللہ تعالی جو آدمی بھی پلان سے کام کرے گا، پروردگار عالم اس پلان کے تحت لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، لہذا ہر حال میں اللہ آپ کا سپورٹ کرے گا، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں پھر بھی ہم آئی ایس بن جائیں گے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں پھر بھی ہم نیٹ میں ٹاپ کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ سیتا رام اگر محنت کرے گا تو وہ بھی ٹاپر بن سکتا ہے، جان اگر محنت کرے گا تو وہ بھی ٹاپر بن سکتا ہے، اور عبد الرحمن اگر محنت کرے گا تو وہ بھی ٹاپر۔ عبد الرحمن کو یہ خبر سوار ہو گیا کہ میں عبد الرحمن ہوں، جو چاہے کروں میں ٹاپر رہوں گا، ایسا اللہ کی پالیسی ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا سبب پر چلتی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ملیں گے تو بھی بچہ پیدا ہوگا، سیتا رام ملے گا تو بھی بچہ پیدا ہوگا،
نہیں وہ सीताराम है लिहाजा उनके यहाँ औलाद नहीं होना चाहिए, मैं अब्दुर्रहमान हूँ लिहाजा हमारे यहाँ और 55। ऐसा अल्लाह की वजह क्या है? सब आदम की सगी औलाद हैं, सब आदम की सगी औलाद हैं, अब्दुर्रहमान, जॉन और सीताराम तीनों। हमने अब बताना चाह रहा हूं कि आपने आजादी के बाद 1947 के बाद क्या प्लानिंग किया? कोई प्लानिंग नहीं। क्या प्लानिंग होनी चाहिए थी? जब हमको ये बात मालूम हो गई कि हमारा देश दो हिस्से में बंट गया, एक हिस्सा जिन लोगों को जाना था चले गए, हमारे संविधान ने ये भी रखा कि अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो आप बराबर के जो है वो नेशनलिटी आपकी, आप रुक जाएं। अब जब हम यहां रुके तो हम हुए मिनॉरिटी में, अक़लियत में, अल्पसंख्यक हुए। आपको ईमानदारी से बताओ कि इस जितने दिन आपकी उम्र है, जितने लोग बैठे हैं, सबसे एक सवाल करता हूं कि आपने कोई किताब या कोई तकरीर ऐसी पढ़ी है कि जिसमें तकरीर करने वाले ने आपसे ये तकरीर किया हो कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ कैसे रहती है? ये तरीका आपको बताया गया है? जब आप यहां मिनॉरिटी में हो गए तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम प्लानिंग करते कि हाउ टू लिव मिनॉरिटी विथ मेजॉरिटी, अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहती है, ये आपको सिलेबस शुरू करना था मकतब से और टिल टू प्रोफेशनल कोर्स तक। ये आपको नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि हमने ये समझा कि मस्जिद में मार्बल लगा देना दीन का काम है, हमने ये समझा मदरसे में पैसा लगा देना दीन का काम है, हमने इसको कभी दीन की लिस्ट में डाला ही नहीं। ये प्लानिंग होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, सामने 80% है, उसके मुकाबले में 20% है। हम 20% कहते हैं, वरना वो 14-15 चलें, उससे कोई बहस नहीं हमारी। 20% को ये नहीं बताया जा सका कि 80% के दिल में कैसे मोहब्बत पैदा की जाए। अच्छा, ना पैदा की करने का फार्मूला बताते, कम से कम वो काम ना करते जिससे नफरत पैदा होती, वो तो नहीं करना चाहिए था ना कम से कम। क्या नफरत का काम आपने किया? कई मरतबा बता चुका हूं, फिर बताता हूं। और इतना कहने के बाद देयर इज नो एनी चेंज, कोई तब्दीली नहीं है। एक आदमी हमारे मदरसे के सामने, इत्तेफाक ऐसा है, हर वक्त 15 से 20 गाय बैठी रहती है, पुराने वाले मदरसे के। जब लोग वहां से गुजरते हैं, उनका आस्था है, वो उसको चूमते हैं, वहां से चूम करके गुजरते हैं, और उसी 50 मीटर के बाद जिसको उसने चूमा है उसको ऐसे सबके सामने ऐसे टंगी हुई है दबा करके। आप बताइए, जिसने चूमा होगा उसके दिल में आपके लिए कभी जिंदगी में मोहब्बत हो सकती है? अभी तो चूम कर वो गया, चूम कर गया, और उसको तुमने खुलेआम टांग रखा है। आप खाते हैं नहीं खाते हैं, मुझसे हमसे बहस नहीं, हमारा वो टॉपिक नहीं। ये तरीका है जिंदगी गुजारने का। अल्पसंख्यक मिनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ ऐसे जिंदगी गुजारती, ऐसे मोहब्बत पैदा की जाएगी? कभी जिंदगी में नहीं होगी। सब उल्टे काम हो रहे हैं। रात में गांव में 2 बजे से माइक ऑन कर दिया जाता रमजान में। किसको उठाना है? जिनको ये जब जमाना था, हमारे बचपन में भी घड़ी नहीं थी, हमारे गांव में एक घड़ी थी, ठीक है, माइक से आपने जगा दिया, भैया टाइम हो गया। अब जरूरत क्या माइक से जगाने की? हर आदमी के सराहने घड़ी और मोबाइल और अलार्म रखा हुआ है, क्या जरूरत है ऐलान करने की बार बार? वो आदमी जो बूढ़ा है, हमारा ही आदमी, उसको रोजा नहीं रखना है, उसको भी जगाना है हमको। सीताराम जो सो रहा है उसको भी जगाना है। ये जो आपके खिलाफ माइक पर जितना हंगामा हुआ, ये हमारी शरारतों का नतीजा है। ऐसा अल्लाह नहीं करता कि अल्लाह आपका सपोर्ट ही नहीं करे, ऐसा नहीं करता है वो। लेकिन हमने मोहब्बत कैसे पैदा की जाए वो छोड़ करके नफरत के काम, अभी मैं गिनाऊं लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे अपने टॉपिक कंप्लीट करना है। तो नफरत के काम किए। नंबर 3, दावत हमारी जिंदगी का मिशन है।
ہمارے پیدا ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تم کو دعوت کا کام کرنا ہے. دعوت جتنی بھی طریقے سے کی جائے اس سے کوئی بحث نہیں. سب سے اچھی دعوت، سب سے نیچے درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ جب چلیں، دکان میں بیٹھیں، اسکول میں جائیں، کلاس میں بیٹھیں، تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. تجارت کرتے ہیں، وعدہ کیا ہے پورا کریں گے. کلاس میں بیٹھے ہیں، ہماری غیر مسلم کی بچیاں سمجھیں کہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، ہم کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے تھی منارٹی کو. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، غالباً مولانا محمد احمد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہم فیض آباد سے لکھنؤ آ رہے تھے. ہماری گاڑی میں ایک آدمی کوئی تھا، پوری گاڑی خالی تھی. ایک فیملی بہت پریشان. کافی دیر میں وہاں چائے پیا، کافی دیر سے دیکھا گاڑی کو ہاتھ، کیونکہ غلط جگہ پہ وہ کھڑے تھے، وہاں پہ بس اسٹاپ نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ جب 5-10 مرتبہ یہ روک چکا تو میں نے اس سے کہا، اپنے ڈرائیور سے، ہم نے کہا یار ایسا ہے، ان سے کہو ان کو کہاں جانا ہے، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں، پیچھے کی پوری گاڑی، اور 7 سیٹر ہے ہماری. ہم نے کہا پیچھے کی گاڑی ان کو جہاں کہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم سے اتنا خوف زدہ ہے کہ ہماری گاڑی پر فری بیٹھنے کے لیے وہ فیملی تیار نہیں ہوئی. کوئی پیسہ، میں نے کہا میں کوئی پیسہ، میں دھندا والا آدمی نہیں ہوں کہ آپ سے پیسہ لوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھوں گا نہیں آپ کے ساتھ. یہ ہم نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے. تو ایک کام یہ ہوا، پلاننگ سے کام نہیں ہوا. اور پلان اتنا اثر رکھتا ہے اسلام میں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید میں اپنی بات سمجھا پاؤں. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، سب کو معلوم ہے نا. 2 طریقے کے کتے ہوتے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جو جنرل کتا ٹہل رہا ہے. ایک کتا وہ ہے جس کو ٹریننگ دی گئی ہے شکار کرنے کی. اگر آپ کا ٹریننگ دیا ہوا کتا ہے، اس نے جا کر کے شکار پکڑا ہے اور وہ شکار میں خون بھی لگا ہے، لعاب بھی لگا ہے، اس کے باوجود اگر زندہ لا کر کے اس نے آپ کے حوالے کر دیا شکار کو، تو اس شکار کا کھانا جائز ہے. دونوں کتے ہی ہیں. پلان اور ڈسپلن آپ دیکھیں اسلام میں اہمیت، کہ اس کتے کے جھوٹے کو جائز قرار دیا جو پلاننگ سے شکار کرایا گیا ہے. اسی کتے کے جھوٹے کے بارے میں حدیث آئی کہ 7 مرتبہ برتن دھلو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھلو. جس قوم کو پلاننگ، ابھی نماز کے لیے 5 وقت متعین ہے نہیں متعین؟ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتی جماعت، جہاں تک 99% ہے. 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی. اس قوم کا کوئی پروگرام ٹائم پر کبھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو ٹریننگ کیوں دی گئی تھی کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں؟ اگر اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہوئے تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہیں. لہذا یہ جو بے پلان کا معاملہ ہوا، اس کے یہ سب نتائج برآمد ہوئے. بددینی دوسری وجہ. بددینی بہت لمبا ٹاپک ہے. 3 چیزیں اپنے حد کو کراس کر گئی. اب 3 ایسے گناہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اپنے حد کو کراس کر چکے ہیں. پہلا گناہ سود کا ہے، بڈی جسے آپ کہتے ہیں. ڈائریکٹ بڈی کھانے والے آپ کے اسی شہر میں جانتا ہوں، باقاعدہ سود کا دھندا کرتے ہیں. آفس کھول رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو لیز پر مکان دیے ہیں اور لیے ہیں جس کو آپ ہیوی ڈپازٹ کا نام دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیکیورڈ کرنے کے لیے LIC کرا رکھا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے FD کرا رکھا ہے. یہ سارے سود کے دھندے ہیں. ان سب کو ملایا جائے تو 65% پاپولیشن آف دا مسلم از انوالوڈ ان سود. 65% آبادی کم سے کم کسی نہ کسی طریقے سے. اور اتنے ہوشیار آپ اور ہم ہو گئے ہیں کہ ان سب مسئلے کو کسی بھی عالم سے پوچھتے ہی نہیں. کیوں نہیں پوچھتے؟ عالم کو نہیں معلوم مسئلہ. اسے معلوم ہے اگر پوچھے گا تو مولانا کیا بولیں گے؟ حرام ہے. اچھا جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مولانا بولیں گے حرام ہے تو تم تو خود مسئلہ معلوم ہے نا. اب پوچھو یا نہ پوچھو گناہ تو وہی ہونا ہے. تبھی تو تم نے پوچھا نہیں نا ہم سے.
کیونکہ بات میری سمجھے نہیں سمجھے، آپ کو ہی یقین ہے کہ یہ حرام دیں گے مولانا فتویٰ، لہذا مولانا سے پوچھو ہی نہیں۔ اچھا مولانا سے جب پوچھو ہی نہیں، یہ بات تم کو معلوم ہو گئی حرام ہے، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے یہ حرام ہے۔ یہ بڑا کام ہوا بددینی میں۔ اور دوسرا جو بڑا کام ہوا، اب جتنی بھی شرک کی جتنی قسمیں ہیں، غیر جس انداز میں شرک کرتے ہیں، کوئی بھی آپ مسلمان یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ شرک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہر شرک میں ہم برابر کے پارٹنر ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم جو جس چیز کو آپ شرک کہتے ہوں، جس کو بھی شرک کہتے ہوں، شرک کے ڈیفینیشن میں اختلاف کر لیں، کچھ نہ کچھ تو شرک ہے نا۔ سجدہ کرنا سب کے نزدیک شرک ہے۔ جمعہ کی ابھی نماز پڑھی جائے گی اور سجدہ بھی کیا جائے گا کہ نہیں؟ ابھی جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی اور طواف بھی کیا جائے گا۔ کوئی شرک اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلم انوالو نہیں ہوں۔ یہ دو چیزیں رب ذوالجلال کو بے حد ناراض کرنے والی چیز ہیں۔ اور تیسری چیز جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، ابھی آپ نے حجاب پر کتنا ہنگامہ کیا، ماشاءاللہ بڑے احتجاج ہوئے، کوئی کامیاب ہوا؟ وجہ بتا دیتے کیوں نہیں کامیاب ہوا۔ وہ احتجاج کرنے والے کی بہن بیٹیاں خود حجاب نہیں کرتی، میں جانتا ہوں۔ میں ان کی ویڈیو آپ کو دکھلا سکتا ہوں کہ جو لوگ اس حجاب میں شامل تھے ان کی بہن بیٹیاں اور بہویں حجاب نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے نزدیک یہ احتجاج، یہ بینر، یہ نعرے بازیاں نہیں چلتی ہیں، دل کی کیفیت چلتی ہے۔ اور ایسے جتنے بھی تم احتجاج کرو گے ایسے ہی ناکام ہوتے رہو گے۔ آج بتا رہا ہوں آپ، چاہے جتنا دم مار لو، جتنی طاقت استعمال کرنا ہو کر لو، حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو میں نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ لہذا یہ بددینی اس لحاظ سے چلی، اس کے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بے مطلب کسی کو RSS کو بی جے پی کو گالی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تم بولتے ہو سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، تو بی جے پی کیا کر لے گی؟ RSS بیچاری کیا کر لے گی؟ اس کو کائے کو گالی دے رہے یار؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھو سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہاں میں بی بابو کے کاؤنٹر پر گیا، تو اس کے کاؤنٹر، اب مجھے نہیں معلوم اس وقت لکھا ہے کہ نہیں لکھا، 3 سینٹنس لکھے ہوئے تھے۔ پہلا لکھا ہوا تھا جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، دوسرا لکھا تھا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، تیسرا سینٹنس لکھا تھا جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ٹھیک کس کا عقیدہ ہے؟ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے، وہ آپ کو کرنا، دوسرے پر الزام رکھنے کا، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر کس کو کہا؟ وَلِرَسُولِهِ، اگر عزت کسی کی ہے تو اس کے رسول کی ہے۔ دو پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ آپ کو اتنی بڑی بات بولا قرآن میں، کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اگر تیسرے نمبر پر کسی کی عزت ہے تو مومن کی ہے۔ مومن کو دوسرا ذلیل کر دے، امپاسبل، ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے اگر وہ مومن ہے۔ مومن کی کتنی ویلو ہے، ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اگر اس زمین پر اللہ کو ماننے والا ہوگا تو قیامت کو رب ذوالجلال ڈیلے کرے گا کہ ابھی ایک مومن باقی ہے اس دھرتی پر، آپ کی اتنی عزت ہے۔ 125 کروڑ مومن، آدھار کارڈ آپ کا مومن کا، اور کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ اوپر والا آدھار کارڈ صحیح کر لیں، اوپر آدھار کارڈ دوسرا ہے، یہ نیچے کے آدھار کارڈ اوپر نہیں چلتے ہیں۔ اوپر کے آدھار کارڈ کو صحیح کرنا پڑے گا، تب یہ جو کچھ ہم رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، تب معاملہ بنے گا۔ تیسری چیز،
آپ میری رائے سے اختلاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے جو بولنے جا رہا ہوں. جتنے اچھے کام ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، اچھے رینک کے لحاظ سے، آفیسر کے لحاظ سے، سب میں آپ کا فیصد آپ کے آبادی سے کم ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر ہم بقول گورنمنٹ کے ہم 15% ہیں تو 15% حافظ آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں؟ نہیں ہیں. 15% عالم موجود ہیں؟ نہیں ہیں. 15% IAS موجود ہیں؟ نہیں ہیں. 15% انجینئر ہیں؟ نہیں ہیں. کسی میں آپ 15% نہیں ہیں. اس کا الٹا کر لیجئے، جتنی بھی شرارت میں ہیں ان سب میں آپ کا فیصد کم سے کم 40 اور 50 کے بیچ، 53-55 کے بیچ پہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اسی دھارواڑ کی جیل میں ایک صاحب یہاں پڑھانے جاتے ہیں، باقاعدہ کوئی ایسی ہوائی نہیں مار رہا، باقاعدہ بیچارے وہ جاتے ہیں، ان کو سرکاری طور پر ڈیوٹی لگی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ 53% مسلم ہیں. کہاں؟ اندر. 53%. کیوں 53% وہاں ہیں؟ میں نے ایک صاحب سے کہا، انہوں نے کہا نہیں بہت سے بے گناہ ہیں. ہم نے کہا جیل کا مطلب کہ سزا ہو چکی ہے، وہ ان کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو ملزم ہیں، ملزم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مجرم کی بات کر رہا ہوں. مجرم اینڈ ملزم از ڈفرنٹ، دونوں الگ الگ لفظ ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہر غلط جگہ پر ہمارا پرسنٹیج زیادہ ہوگا تو بھارت واسیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. اگر اس دیش میں رہنا ہے ایسا رہیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ خوش ہو، سامنے والا آپ کے دھرم کو جاننے کی چنتا کرے کہ کون سے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جو زمین پر ہیں لیکن فرشتے نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو اس کے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ میں جاپان میں پہلی مرتبہ جب گیا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے، نہ ان کے پاس جمعہ ہے، نہ ان کے پاس 52 خطبے ہیں. اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ ساری صفت قرآن حدیث کی، اخلاق کی ان کے اندر موجود ہے. کہاں پہ آ رہی ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ موجود، کوئی چیز دنیا میں. ابھی آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، جتنے مدرسے ہمارے اس شہر میں ہیں آپ کو شاید کسی غیر مسلم کی دھارمک سنستھا ایک بھی معلوم نہیں ہو کہ کہاں ہے. ہر مسجد کم سے کم مکتب بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی منورٹی میں ہوتا ہے اس کو اپنے وجود کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کے پروگرام بناتا ہے. آپ نے اتنے پروگرام بنا رکھے ہیں، جمعہ اپنی جگہ، جلسے پہ جلسے اپنی جگہ، مدارس اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، اور پرسنٹیج کچھ بھی اخلاق کا نہیں آ رہا ہے. وہ اس کے پاس نہ مدرسہ نہ کچھ، اور وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پر فرشتے چل رہے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. ہم گئے، ہم کیوں متاثر ہوئے؟ غیر سے متاثر ہوئے. کس سے متاثر ہوئے؟ غیر سے متاثر ہوئے. میں داڑھی واڑی تھا، ٹوپی بھی لگایا تھا، تو میں نے ایک جگہ سوچا کہ ذرا شو مارنا چاہیے کہ مسلمان بھی بہت بااخلاق ہوتے ہیں. تو ریلوے کی لائن لگی تھی تو میں کھڑا ہو گیا. ایک بوڑھی عورت آئی تو میں نے دیکھا کافی بوڑھی ہے، وہاں پہ بوڑھے بہت ہیں. تو میں نے اس سے کہا انگلش میں کہ آپ آئیے، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ یہاں لگ جائیے. وہ کہتی ہے نیور، میں کبھی نہیں کھڑی ہوں گی. میں سوچا کیا غلطی کیا ہے یار. اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی جگہ مجھے کھڑا کرتے اور خود پیچھے جا کے کھڑے ہوتے. ہم جس کو بہت اچھا اخلاق سمجھے اس کی نگاہ میں ہم بدترین شخص تھے. یہ ہماری تربیت ہوئی ہے مولانا صاحب کی. یہ مولانا صاحب ہیں، عام آدمی نہیں، مولانا صاحب ہیں. مولانا صاحب کو اخلاق کا پتہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے بڑا کام ہم نے کیا کہ اس کو اپنے آگے بٹھا دیا. اس نے کہا کہ تم کو اگر اخلاق دکھلانا ہے تو پیچھے جا کر کھڑے ہو اور اپنی جگہ مجھے. کون ہوتے ہو تم اپنے پیچھے سب لوگوں کا حق مارنے والے؟ ایسے میڈ ان جاپان مشہور نہیں ہوا ہے، ایسے اخلاق والے لوگ وہاں ہیں. لہذا یہ ہر جگہ جو فیصد ہمارا غلط ہوا.
اللہ نے کہا تھا ولا تنازعوا، لوگوں ایک ہوتا ہے جھگڑا کرنا، یہ جس لفظ سے آیا ہے تنازع، اس کے معنی ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، کر رہے نہیں کر رہے. ہر آدمی مسلمان جو تھوڑا سے بھی بدھی ہے جس کے پاس، وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے نا. اچھا سوال یہ ہے، اللہ وہی تو بات بولا تھا کہ بھیا جھگڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. اگر جھگڑے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ کمزور پڑ جاؤ گے. کمزور پڑے کہ نہیں پڑے؟ کیوں؟ کیونکہ جھگڑا کیے، بے مطلب کو تلاش کر رہے ہو. وہ کتاب جس کو تم نے مسجد سے اور اپنے آپ سے آؤٹ کر رکھا، سب مسئلہ اس میں لکھا ہے. یہ میں اپنی طرف سے آیت نہیں بنایا ہوں، یہ اللہ ہی بولا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ 99% مسجد سے، اللہ کے گھر سے اللہ کی کتاب از آؤٹ. ٹھیک ہے، حل کر لو مسئلہ اپنا اپنا، جاؤ حل کرو. جتنا جس کے پاس دم ہے طاقت لگا لے اور اپنا مسئلہ حل کر لے. بڑے بڑے دانشور اس وقت اور بڑے بڑے علامہ، کسی کی بدھی نہیں کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے اٹھایا جائے. کسی کی عقل نہیں کام کر رہی ہے. سب فیل ہیں، سب فیل ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے بات کو سنبھالا جائے. میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کرو، اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. یہی اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو اور اللہ کی کتاب کو مسجد میں روز آنا بتاؤ کہ ہمارا اللہ یہ بولا ہے. جیسے میں نے ترجمہ کیا، سمجھایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہہ رہا ہے کمزور پڑ جاؤ گے، فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے. اور جب کمزور ہوگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہہ رہا ہے وتذهب ريحكم. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے مزاج کی، اپنی جماعت کی، اپنے مسلک کی تبلیغ کیا ہے. چلو وہ بھی کوئی حد. تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم نے یہ بھی کہی ہے، میں صحیح ہوں اور سب غلط ہیں. اسی سے تو اختلاف ہوا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو اختلاف اتنا نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں ایک دن ٹرائی مار لیجئے، آپ بولیں میں صحیح ہوں تم سب غلط ہو، دیکھو جھگڑا کتنا ہوتا ہے. آج جا کر کے کر دو کہ تم سب لوگ، بچے کو بچی کو بھی سب لوگ غلط کہتے ہو، میں صحیح ہوں تب صحیح ہوں. دیکھو جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا جھگڑا؟ ہوگا جھگڑا. ہم یہ عالمی سطح پر کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں. جھگڑے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. آپ نے جھگڑے کا بیج ڈالا ہے، پودا نکلے گا جھگڑے کا. لہذا یہ جو 1947 سے ہم سب میں بٹے، جماعت بٹی، جمعیت بٹی، مدارس بٹے، سب بٹے تو نتیجہ کیا نکلا؟ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ گئی. اللہ بولا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اکھڑ گئی. لہذا اللہ کی کتاب سے جڑ کر کے، اور یہ نہیں دیکھے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیں مولانا کو. ہر آدمی انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر معاملے کو سلجھانے کی اور اپنی ذات سے معاملے کو صحیح کرنے کی فکر کرے. نہیں وہ دلی والے بولیں گے تو بنگلور والے بولیں گے تو یہ مولانا صاحب بولیں گے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ کیسے اسلام کا صحیح پرچار عملی شکل میں کر سکتا ہے، قرآن حدیث پر کیسے عمل کر سکتا ہے. اگر یہ باتیں کی جائیں گی بابو، تب جا کر کے ہماری ہوا دوبارہ آئے گی. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کو پوری دنیا پہ 23 سال میں جھنڈا گاڑا تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ آج بھی ہے. وہ کلام الہی جو حبیب مصطفیٰ پر نازل ہوئی تھی، ایک کتنی بڑی بات ہے کہ 1450 سال سے رب ذوالجلال نے آپ کے لیے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی تاکہ یہ لوگ کنفیوز نہیں ہو مسئلے میں. 1450 سال ہو گئے، بڑی کوششیں ہوئی، لیکن رب ذوالجلال نے کیا کہا تھا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نازل میں نے کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کی حفاظت کی چنتا چھوڑ دیں، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں. کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بات پہنچا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پہنچائی گئی ہے. آپ کے ذمے قرآن کی حفاظت کی آپ چنتا نہیں کریں. نہیں وہ ایسا چھپ رہا ہے، وہ میڈیا میں آ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرآن کے بارے میں، کچھ نہیں کر سکتا یار.
آپ بے مطلب کا ٹینشن لے رہے ہو. جو ٹینشن لینا ہے وہ ٹینشن لے لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ سے کرنا چاہتے تھے. میں نے سوچا تھا 40 منٹ بات کریں گے، 40 منٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.